اندر یہ چیز واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ہم نے بھی آج اپنی اس پوڈ کاسٹ میں ایک عالم دین کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مرزا افتخار الدین صاحب۔ یہ جو علامہ مرزا افتخار الدین ہیں، ان کا بچپن کیسے گزرا؟ میں بنیادی طور پہ ایک قادیانی احمدی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ صاحب کچھ اپنی تعلیمی فراغت کے بارے میں بتائیے۔ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ روا شہر میں ہی جو اس وقت تعلیمی لحاظ سے ایک اچھی شہرت کا حامل تھا۔ قادیانیت سے اسلام اور اسلام سے پھر تشیع کا جو سفر ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بتائیے ہمیں۔ کیوں پاکستان کے علماء کے اندر وحدت نہیں ہے؟ اس کی کیا بنیادی وجہ سمجھتے ہیں؟ پاکستان کی سرزمین پر جو اس وقت کیفیت ہے، ہمارے درمیان وحدت فکری نہیں ہے۔ کی نظر میں اصالت کس کو حاصل ہے؟ وحدت بین مومنین کو یا وحدت بین مسلمین کو؟ وحدت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ فرقہ ہے۔ تو فلسطین کی نسبت امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو خاموشی ہے امت مسلمہ کے اوپر، اس کے اوپر تھوڑی سی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جس طرح کہ آپ تمام سامعین کو معلوم ہے کہ روایات کے اندر یہ چیز واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کی ہم نشینی انسان کو جہالت سے نور کی طرف لے کے آتی ہے، علماء کی ہم نشینی انسان کو جہالت سے علم کی طرف لے کے آتی ہے۔ ہم نے بھی آج اپنی اس پوڈ کاسٹ میں ایک عالم دین کو دعوت دی ہے کہ جن کے بارے میں جن سے ہم سوالات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کی یہ زندگی بچپن سے لے کے اب تک کس طرح سے گزری، انہوں نے یہ سفر کیسے طے کیا، اور ہم بہت سارے سوالات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے مہمان کا تعارف کروائیں آپ کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مرزا افتخار الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آغا صاحب آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور ہماری اس پوڈ کاسٹ میں تشریف لے کے آئے۔ سوالات تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک مشترک سوال کہ جو ہر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو علامہ مرزا افتخار الدین ہیں، ان کا بچپن کیسے گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر عزیز، جو آپ نے ابتدائی طور پہ بیان کیا، یہ ایک حسن ظن ہے آپ کا میرے بارے میں کہ شاید میں ان علماء کرام میں سے ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا شرف ہے، ایک عالم ربانی ہونا، ایک ایسی شخصیت ہونا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زندگی بسر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ترویج کا کام کرے۔ میرا میں بنیادی طور پہ ایک قادیانی احمدی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ پیدائشی طور پر میرا تعلق قادیانی فیملی سے ہے۔ روا شہر میں جو کہ پہلے احمدیت کا مرکز تھا اور پاکستان میں یہ شہر موجود ہے، وہاں پر 19 مارچ 1953 میں میری پیدائش ہوئی، اور میں نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ جو ہے روا شہر میں ہی میں نے گزارا۔ وہاں پر ہی میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اسی جگہ پہ۔ اور میرے والد محترم جو ہیں مرزا بشیر احمد صاحب کو میں ابھی بچپن میں چھوٹی عمر میں تھا، 6.25 سال کا تھا جب میرے والد محترم انتقال کر گئے تھے۔ اور لیکن ہماری والدہ محترمہ نے جو ایک بہت ہی عظیم خاتون تھیں، ایک واقعی ٹاورنگ پرسنالٹی رکھنے والی خاتون تھیں، انہوں نے ہم 6 بہن بھائی تھے، ہماری انہوں نے پرورش کی، اور ہمیں کبھی بھی کسی قسم کی کسی کمی کا، کسی تکلیف کا انہوں نے ہمیں احساس نہیں ہونے دیا۔ صاحب کچھ اپنی تعلیمی فراغت کے بارے میں بتائیے کہ اسکول کہاں سے پڑھا آپ نے، پھر کالج لائف، اور اس کے بعد ایک عالم دین کا سفر، یہ آگے چل کے ہم پوچھیں گے۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ تعلیمی جو فراغت ہے آپ کی غیر حوزوی، وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ روا شہر میں ہی جو اس وقت تعلیمی لحاظ سے ایک اچھی شہرت کا حامل تھا، میں نے وہاں پر پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد تعلیم الاسلام ہائی اسکول روا میں نے میٹرک کیا، اور اس کے بعد تعلیم الاسلام کالج جو ہے اس میں نے اپنی گریجویشن مکمل کی، BSc میں نے اسے مکمل کی، اور اس کے بعد پھر اگلے مرحلے کی طرف میں اپنی جاب کی طرف چلا گیا۔ اچھا، آپ نے ابھی جاب کا ذکر کیا، تو آیا آپ جاب بھی کرتے رہے ہیں یا
تعلیمی جو آپ کی جس طرح آپ نے عرض کیا اس کے فوراً بعد حوزوی تعلیم کی طرف آ گئے تھے؟ نہیں، میرا زندگی کا سفر جو ہے یہ مختلف قسم کے نشیب و فراز سے گزرتا رہا، اور میں جب آج پیچھے مڑ کے اپنی زندگی کے سفر کو دیکھتا ہوں تو اس کے اندر بہت سارے میرے لیے خود دروس اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ میں نے 1972 کے ابتدا میں نے گریجویشن مکمل کی تعلیم الاسلام کالج سے، جو کہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ایک کالج تھا، اور اس کے بعد پھر میں اپنے جاب کی طرف چلا گیا۔ میں کراچی میں میری والدہ محترمہ کی ایک سہیلی تھیں، یا ان کے ساتھ ان کی کلاس فیلو تھیں سابقہ، ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ UBL کے اندر اس وقت ایک سینئر پوزیشن پہ تھے، تو انہوں نے ان کو ریکمینڈ کیا، اور وہاں سے مجھے یونائٹڈ بینک میں ایز اے بینک آفیسر مجھے وہاں پہ مئی 1973 میں مجھے جاب مل گئی۔ اچھا صاحب، جس طرح آپ نے عرض کیا کہ آپ 6 سال کی عمر میں تھے کہ آپ کے والد محترم اس دنیا سے چلے گئے، تو یہ جو 6 سال سے لے کر جاب تک کا جو سفر ہے کس طرح سے گزرا، اور آپ کی والدہ محترمہ نے کس طرح سے آپ کی تربیت کی، اور آیا آپ کو یہ احساس ہونے دیا کہ آپ کے والد محترم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا کہ اس طریقے سے کہ جس طریقے سے اگر والد فوت ہو جائے تو والدہ بہت زیادہ وہ لاڈ اور پیار سے اپنی اولاد کو پرورش کرتی ہیں؟ جی، جہاں تک مسئلہ ہے والد کی ان کی کمی کا محسوس ہونا، تو ہمیں کوئی مالی معاملات کے اندر کبھی بھی کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ ہماری جو فیملی ہے، جب ہم نے اپنی شعور کی آنکھ کھلی ہم نے پہلے دن سے ہی اپنے گھر کے اندر نوکر وغیرہ دیگر لوازمات جو تھے وہ ہمارے پاس موجود تھے، اور ہمیں کبھی بھی کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن ایک جو ایک انسان کی براٹ اپ کے اندر جو باپ کا رول ہوتا ہے، وہ بہرحال ایک فطری کمی تھی جو ہمیں زندگی کے بعد آخری حصوں میں ہمیں محسوس ہوتی رہی۔ اچھا، جس طرح آپ نے عرض کیا کہ آپ نے اپنی جو جاب کیریئر کا آغاز بینک سے کیا، آیا فقط بینک میں ہی جاب کی ہے یا کسی اور جگہ پر بھی؟ میرا مطلب گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ کا کوئی تجربہ ہو جاب کا تو وہ بھی بتائیے۔ جی، میں نے مئی 1973 میں یونائٹڈ بینک ایز اے بینک آفیسر جوائن کیا، پھر وہاں پر ہی میں اس میں میری پروموشن ہو گئی، اور میں اس میں آگے اگلے مرحلے کی طرف ترقی کر گیا۔ لیکن اسی دوران مجھے اس وقت میں UBL میں ایز اے بینک آفیسر جاب کر رہا تھا، تو مجھے موقع ملا، تو میں نے پاکستان ایئر فورس میں، جو کہ میرے ایک ڈریم تھا، خواہش تھی کہ میں فوج میں جاؤں، اور میں اپنے جو کالج لائف کے اندر بھی میں آرمی جوائن کرنے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ لیکن مجھے وہاں جب میں نے اپنے اس عرصہ قیام میں جو میں نے بینک میں گزارا، مجھے ایئر فورس میں ٹرائی کرنے کا موقع ملا، تو میری ایئر ڈیفنس برانچ میں میری وہاں پہ سلیکشن ہو گئی اس جگہ پہ، اور میں نے اگست 1976 کو میں نے جوائن کیا، UBL چھوڑ دیا، اور میں پاکستان ایئر فورس میں ایئر ڈیفنس برانچ میں میرا 58 نان GD کورس تھا میرا، میں نے وہاں پہ لوئر ٹوپا ٹریننگ کے لیے میں نے رپورٹ کیا۔ کتنا عرصہ آپ ایئر فورس میں رہے؟ میں قریباً کوئی 13-14 مہینے میں رہا وہاں۔ ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں قریباً 1-1.5 ماہ رہ گیا تھا ٹریننگ میں باقی، اور ہماری پاسنگ آؤٹ ہونے والی تھی، لیکن میرا وہاں ایک ڈسپلنری مسئلہ پیش آ گیا اکیڈمی میں، وہاں پہ جہاں پہ ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی، اور اس کے نتیجے میں میرے لیے ایک پرابلم کریٹ ہوا، اور پھر انہوں نے مجھے ایئر فورس چھوڑنی پڑی۔ اگر میں ایئر فورس نہ چھوڑتا تو پھر میرے لیے وہاں پر دیگر مسائل پیش آتے، تو مجھے قریباً 13-14 ماہ کے بعد پھر ایئر فورس چھوڑ دینی پڑی۔ اچھا، جس طرح صاحب آپ نے شروع میں عرض کیا کہ آپ بیسیکلی قادیانی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو قادیانیت سے اسلام اور اسلام سے پھر تشیع کا جو سفر ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بتائیے ہمیں۔ ہمارا جو فیملی ہے بنیادی طور پر یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں، میرے دادا نے، ہماری جو پھوپھی تھیں جو کہ پارٹیشن سے پہلے ہی انتقال کر گئی تھیں، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی، ہماری جو پھوپھی تھیں ان کی شادی انہوں نے ایک شیعہ فیملی کے اندر کی، تو ان کی جو اولاد ہے جو ابھی بھی موجود ہے یہاں کراچی میں زیادہ تر، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ بائی برتھ وہ شیعہ لوگ ہیں۔ تو ہماری فیملی اس طرح سے جب ہم نے شعور کے منزل میں آئے تو ہماری فیملی 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ کچھ لوگ جو تھے وہ ہمارے دادا کنورٹ ہوئے تھے، تو وہ لوگ
یعنی ان کے میرے والد اور ان کے بھائی جو تھے وہ قادیانی تھے، لیکن ان کی وابستگی بس اسی قسم میں یعنی نام کی ایک وابستگی تھی، اور کچھ باقی لوگ جو تھے جو ہماری پھوپھی کی اولاد تھی وہ سب شیعہ حضرات تھے۔ میں جب UBL میں نے جوائن کیا تو میں اس وقت پھر وہاں سے اپنے ٹریننگ پروگرام کے لیے میں کراچی شفٹ ہو گیا، اور وہاں پر جا کے میں اپنے یعنی پھوپھیزاد بہن کے پاس میں ٹھہرا۔ تو وہاں پہلی مرتبہ میرا یعنی قادیانیت کے علاوہ میرا ایکسپوئر ہوا یعنی دوسرے لوگ، اور میں نے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا حافظ غلام حیدر صاحب، وہ اس زمانے میں یعنی کہ کراچی میں ملیر کینٹ کے اندر ایک شیعہ مسجد ہوا کرتی تھی، اس کے ساتھ وہ وابستہ تھے۔ تو مجھے پہلی مرتبہ جس وقت وہ مجالس پڑھنے کے لیے تشریف لائے 1974 میں، تو ان کی مجالس میں نے سنی، جس کی وجہ سے مجھے ایک یعنی ایک نئی لائن جو تھی وہ دکھائی دی، اور پھر میں ان کے ساتھ قریباً سال 1.5 سال تک میں ان کے ساتھ رابطے میں رہا، ان کے ساتھ ملتا رہا۔ انہوں نے مجھے کچھ کتب بھی دی پڑھنے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں پھر مجھے یہ کم از کم اس حد تک میں سمجھ گیا کہ جو یعنی بعد رسول اسلام جو ولایت کا حق ہے وہ امیر المومنین کا ہے۔ تو پھر میں نے وہاں سے اپنا راستہ تبدیل کیا۔ یعنی بنیادی دین اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ وہ کون سی چیز یا کون سا پوائنٹ بنیاد بنا کہ آپ نے قادیانیت کو چھوڑ کر تشیع اختیار کیا، تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب جو تھے جن سے آپ کی ملاقات ہوئی، تشیع کی طرف جو آپ نے جس طرح عرض کیا کہ رغبت ہوئی، یہ کہہ سکتے ہیں، یا کوئی اور مین جو بنیادی؟ نہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ جہاں تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میری ایک قلبی وابستگی کا تعلق ہے، تو وہ اس تبدیلی سے بہت پہلے سے میرے اندر موجود ہے، کیونکہ میں نے اپنے اسکول لائف کے زمانے میں اور قاری لائف کے زمانے میں میں نے تاریخ اسلام یعنی اپنے، کیونکہ ہمارے گھر میں ایک ماحول تھا بنا ہوا اس قسم کا، ہماری والدہ محترمہ بھی چونکہ استاد تھیں، اور وہ یعنی ہیڈ مسٹرس تھی وہاں پہ ربوہ میں ہائی اسکول کی، تو اس لیے ہم گھر میں ہمارے پاس نہ ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کلام خاموشی وہ انہی چیزوں پر یعنی کتاب بینی پر مشتمل تھا، کہ زیادہ کتابیں پڑھنا، زیادہ ناولس کو اسٹڈی کرنا دیگر۔ تو میں نے تاریخ اسلام جو ہے وہ اپنے اس قاری لائف تک میں نے مکمل میں نے پڑھ لی تھی، بلکہ کئی مرتبہ پڑھ چکا تھا۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو میری وابستگی تھی وہ ایک قلبی وابستگی جو ہے وہ یعنی قبل از اس کنورشن سے بہت پہلے سے تھی۔ اچھا، یہاں پہ روکے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ معمولاً ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ وہ افراد یا وہ طبقہ کہ جو قادیانی اسلام کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے یا وہ مانتا ہے، جو وہ افراد ہیں کہ جو حقیقی اسلام کے پیروکار ہیں، ان کے ذہنوں میں جو قادیانی ہیں تھوڑا سا تعصب پایا جاتا ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جب آپ یہ قادیانی سے تشیع کی طرف آئے تو تشیع کی طرف آنے سے پہلے لوگوں کا آپ کی طرف کیا وہ رویہ تھا؟ تعصب امیز تھا یا نارمل تھا؟ یہ چیز جو ہے اس وقت یہ بات کیونکہ 74 سے پہلے کی ہے، تو میں نے اس قسم کا کوئی تاثر کسی قسم کا اپنے جاب کے حوالے سے یا زیادہ دیگر پبلک ایکسپوجر تو نہیں تھا، لیکن میں نے کوئی اس قسم کا تعصب میں نے اپنے ساتھ میں نے کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ سوال تو بہت سارے ہیں لیکن میں شارٹ کر رہا ہوں۔ لیکن پھر ایک شخص قادیانی تھا، قادیانی سے تشیع کے اندر آتا ہے، اور پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ تشیع اختیار کرنے سے لے کر ابھی تک یعنی آپ نے جو حوزوی لائف سٹارٹ کی، اس کا باعث کون بنا؟ یعنی ایک شخص کے جو بینک میں جاب کر رہا تھا، پھر ایئر فورس میں کسی وجہ سے وہ نہیں ہو پایا، تو اس کے بعد آپ کو کون سی چیز نے راغب کیا یا کون سا وہ پوائنٹ تھا کہ آپ نے سارا کچھ چھوڑ کے حوزوی تعلیم کو ترجیح دی؟ جی، یہ اصل میں آپ کے سوال ایک تفصیل طلب اس کا جواب ہے۔ یہ چیز میں بنیادی طور پہ انسانی زندگی کی جو تبدیلی ہے اس کا جو محرک ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے موجودہ صورتحال سے عدم اطمینان کا شکار ہو۔ جب وہ اگر وہ مطمئن ہو اپنے حال سے تو پھر وہ نئے راستے تلاش نہیں کرتا۔ یہ جو یعنی قادیانیت کو چھوڑنا، میں چونکہ ربوہ میں رہا تھا، میں ان لوگوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، تو میں جب ربوہ میں میرا جو عرصہ قیام تھا اور کالج کے درمیان میں اس وقت بھی ان لوگوں پر یعنی ان کے مطمئن نہیں تھا، ان پر تنقید کرتا تھا، اور اس کے نتیجے میں میری والدہ محترمہ مجھے کہا کرتی تھی کہ بھئی آپ اپنے تبصرے اپنے حد تک محدود رکھو، میرے لیے مسائل پیدا نہ کرو یہاں پہ۔ تو میں ان سے ان کے طرز عمل سے ان کے اس چیز سے یعنی جو چیز ہے اس سے مطمئن نہیں تھا
کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے بالکل بھی. اور پھر جس وقت مجھے یعنی اس طرف جانے کا یعنی ایک راستہ دکھائی دیا تو میرے لیے وہ صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا وجود مقدس، ان کے ساتھ کی جانے والی زیادتی، امیر المومنین کا حق جو ہے، یہ ایک بنیادی محرک بنا میری زندگی کے لیے. امیر المومنین کا کہ میری زندگی میں ایک بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے ان کے میری زندگی کے اندر. امام حسین علیہ السلام کا، مولا امیر المومنین کا، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، وہ ایک معنویات کے معاملات ہیں اس چیز کے لیے. لیکن میں جب ادھر آ گیا یا ادھر کنورٹ ہو گیا تو دین کے ساتھ رغبت، نماز پڑھنا، اول وقت میں پڑھنا، دیگر، یہ میری زندگی کا یعنی پہلے سے میں یعنی جب میں قادیانی تھا تو اس وقت بھی میرے پاس یہ چیز موجود تھی. مجھے یہ جب میں ریکال کرتا ہوں اپنے ماضی کو تو میں اس وقت بھی نماز اذان فجر سے پہلے اٹھ جاتا تھا اور نکلتا تھا، یعنی پورے محلے میں جا کے لوگوں کو جگاتا تھا. یہ ایک میرے اندر انگیزہ پہلے سے موجود ہے. جس وقت میں ادھر کنورٹ ہوا تو مجھے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے حکومت اسلامی، جو انہوں نے خطبات نجف میں ارشاد فرمائے تھے، وہ مجھے پہلی مرتبہ پڑھنے کا موقع ملا. اس کتاب وہ میری زندگی کا گیم چینجر ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ اسلام ایک عملی زندگی کا مکتب ہے. اور وہاں سے پھر میرے اندر ایک چیز شوق پیدا ہوا. اور میں جس وقت میں حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تقلید ہے میں 1976 سے کر رہا ہوں. اور میں اس وقت بھی اس انقلاب کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. میں نے ان کی پوری موومنٹ کو، ان کی تقاریر کو، اور صرف اب دیکھا ہی نہیں بلکہ میں یعنی ان کی جو تقاریر ہیں، ان کے جو میسیجز ہیں، ان کو میں دن میں جاب کرتا تھا کراچی شہر میں، اور میں رات کے ٹائم ان کے پوسٹرز، ان کے میسیجز جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتا تھا. اچھا، سوال میرا پھر وہی ہے کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ محرک بنا. سب سے پہلا ادارہ جو دینی تعلیم کے لیے آپ نے منتخب کیا وہ کون سا تھا؟ اور اس کے بعد آپ نے آن ورڈ اس کو پاکستان میں ہی ظاہراً آپ نے انتخاب کیا ہوگا، تو پاکستان سے باہر بھی آپ کسی کنٹری میں گئے ہیں دینی تعلیم کے حصول کے لیے؟ میرا جو یعنی مکتب تشیع میں حصول علم کا جو سفر ہے وہ قم سے شروع ہوا. میں نے پاکستان کی سرزمین پر کسی مدرسے کو میں نے جوائن نہیں کیا. میں یعنی جب وہاں پہ صورتحال جو تھی جس سے میں نے کہا، میں سوچا، غور کیا، تو میں نے کہا مجھے خود جانا چاہیے. چونکہ معمولاً جو بھی پاکستانی عالم دین یا طالب علم ہوتا ہے وہ اپنی تعلیمی جو حوزوی یا دینی تعلیم کا آغاز پاکستان سے کرتا ہے، اس لیے میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سٹارٹ آپ نے ایران سے ہی، قم سے ہی؟ جی، میں نے قم سے کیا. میں 9 سپٹمبر 1983 کو میں یہاں قم پہنچا تھا، یعنی قریباً نصف شب کے بعد. اور میں نے پہلی نماز بھی یعنی معصومہ قم کے حرم میں جا کے آیت اللہ شہاب الدین نجفی مرشی مرحوم کے ساتھ پیچھے پڑی تھی. تو کتنا عرصہ آپ قم میں رہے؟ میں قریباً 4 سال قم میں رہا. میں کیونکہ مزید میں رہنا چاہتا تھا، لیکن میں جب اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس گیا تعطیلات کے حوالے سے تو وہاں پر میری والدہ محترمہ جو تھیں وہ بیمار اس وقت تھیں. ان کا علاج کے سلسلے میں مجھے ٹھہرنا پڑا، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ یعنی کینسر میں مبتلا ہیں، تو ان کے علاج کے لیے سلسلے میں پھر میں دوبارہ واپس میں نہیں آ سکا. وہاں پر میں ادھر ہی مصروف کار ہو گیا میں. اچھا، ایک سوال جو معمولاً ہر عالم دین سے ہر جو انٹرویو کرنے والا پوچھتا ہے، شادی آپ نے کب کی ہے؟ شادی میں 1985 میں کی تھی. میں یہاں سے گیا تھا پاکستان، اور پاکستان میں جا کے میں نے شادی کی. یہ بھی ایک یعنی میری والدہ محترمہ اس وقت حیات تھیں، وہ اس کے لیے راضی نہیں تھیں کہ یعنی میں یعنی کسی قادیانیت کے علاوہ کسی جگہ شادی کروں، لیکن پھر انہوں نے بہرحال رضامندی کا اظہار کیا، اور میں نے یعنی وہاں پر ملتان میں میرا نکاح بھی مولانا تقی شاہ صاحب نے پڑھا تھا. اچھا، ایک اور سوال عرض کروں گا، کھیلوں سے لگاؤ رہا ہے آپ کو بچپن سے؟ جی، میں کھیلوں کا بہت زبردست شوقین رہا ہوں، اور اپنے کالج لائف میں نے ہاکی جو ہے وہ یعنی نیشنل لیول تک جا کے کھیلی. باسکٹ بال کا میں بہت شوقین تھا، وہ یعنی میں نے اپنے کالج لائف کے زمانے میں بھی، اور اسی طرح سے ایئر فورس کے زمانے میں بھی میں نے باسکٹ بال بھی بہت یعنی کھیلا، اور اچھے لیول تک کھیلا جا کے. ایک سوال میں آپ سے عرض کروں گا، ابھی آپ جس ماحول میں ہیں اس ماحول میں آنے کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے؟
دیکھیے بنیادی طور پہ مختلف لوگ ہیں، ظاہری طور پہ اب تو میں سمجھ گیا ہوں کہ اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ خود چلاتا ہے۔ میں جب اپنی زندگی کے سفر پہ غور کرتا ہوں تو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ پیچھے ایک غیر مرئی ہاتھ ہے کوئی، جو مجھ سے یعنی میں اگر کسی سمت میں جانا چاہتا ہوں تو وہ مجھے روک دیتا ہے، اور کسی طرف میں نہیں جانا چاہتا تو اس طرف مجھے وہ دھکیل دیتا ہے اس چیز کی طرف۔ تو اس میں جو یعنی بنیادی ان لوگوں کا یعنی مجھے یہاں لانے کے اندر جو چیز ہے، اس کے اندر بھی شیخ محمد نجوی صاحب قبلہ میرے استاد ہیں، وہ مجھے یہاں لے کر آئے تھے۔ اور یا میں اپنے استاد آغا جواد ہادی کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جب میں آیا تو بس انہوں نے یعنی ہمیں یہاں پہ جگہ دی، اور بنیادی طور پہ محرک بنے اس چیز کے لیے کہ ہمیں یہاں پہ آگے درس حاصل کرنے کا موقع ملے۔ اچھا، ایک اور سوال آپ سے عرض کروں گا، کس عالم دین سے متاثر ہیں، شیعہ میں اور اہل سنت میں؟ یا اگر میں اس کو اس طریقے سے پوچھوں کہ کس عالم دین کو سنتے ہیں، وہ اہل سنت میں بھی ہو سکتے ہیں اور اہل تشیع میں بھی، تو کس عالم دین کو زیادہ سنتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک مسئلہ ہے یعنی متاثر ہونے کا، تو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ مجھے حضرت امام خمینی یہ راستہ مجھے انہوں نے دکھایا تھا۔ میری ان سے زندگی میں صرف ایک مرتبہ دور سے ملاقات ہوئی، ایک مرتبہ یعنی ہم جب یہاں پر موجود تھے قم میں، تو یعنی ایک پروگرام بنا کہ بھی حضرت امام خمینی کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تو بس انہوں نے اس نشست میں انہوں نے تقریر بھی نہیں کی، بس اتنا میرا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن میرا فکری تعلق، جو میری فکری اساس اور بنیاد بنانے والے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، میں ان سے متاثر ہوں، میں نے انہی سے فکری الہام لیا، اور آج تک میں اسی راستے پر میں گامزن ہوں۔ دوبارہ پھر میں نے پیچھے مڑ کے میں نے نہیں دیکھا اس چیز کے لیے۔ اس کے بعد آگے جو میرا اس وقت فکری مینٹر ہیں، اور یہ جو پروگرام ہم نے یہ سلسلہ اسٹیبلش کیا ہے بسیج جہانی کا، اس کے اندر بھی اس کے جو فکری مینٹر رہبر معظم کے وجود ہے۔ میں ان سے رہنمائی لیتا ہوں، باقی لوگوں سے معلومات کی حد تک جو ہے یعنی جو خاص طور پہ عرفان کے مسئلے میں میں مختلف لوگوں سے متاثر ہوں۔ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی، ان سے میں بہت متاثر ہوں ان سے۔ اسی طرح سے یعنی آیت اللہ مطہری شہید ہیں، میں ان کو بھی میں نے پڑھا، ان سے میں متاثر ہوں۔ اور اس وقت جو موجودہ یعنی حضرات ہیں یعنی اہل سنت کے، مولانا اسحاق صاحب جو ہیں، میں ان کی گفتگو میں نے سننا پسند بھی کرتا ہوں۔ وہ ایک بہت اچھی یعنی راست فکر رکھنے والے انسان تھے، اور بہرحال وہ اہل سنت میں سے تھے، لیکن ان کی فکر انتہائی راست اور انتہائی پاکیزہ فکر کے حامل تھے وہ۔ اچھا، یہ چیز ہمارے لیے بلکہ جو سننے والے ہیں ناظرین ان کے لیے واضح کیجیے کہ معمولاً یہ فکر پائی جاتی ہے پاکستان میں یا مختلف افراد کے اندر کہ جو دینی طالب علم ہے، دینی فیلڈ ہے، یہ فقر کی زندگی ہے، یعنی فقر ہے، اس میں کوئی فائنینشلی طور پہ کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب آپ جاب کر رہے تھے وہ لائف اور جاب چھوڑنے کے بعد جب آپ اس لائف میں آئے ہیں تو کیا ڈفرنس دیکھتے ہیں؟ وہ لائف ٹھیک تھی یا یہ لائف ٹھیک ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے جو عمومی اصطلاحات، جیسے اپنے لفظ فقر استعمال کر، سرور کائنات کا بھی فرمان ہے الفقر فخری، میں اللہ کے در کا فقیر ہوں، یہ میرے لیے مقام فخر ہے۔ فقر ایک اصطلاح ہے، ایک انسان دنیا کے اندر صاحب مال ہو کے بھی فقیر ہو سکتا ہے۔ میں خود جب میں ادھر یعنی کنورٹ ہو کے آیا اس وقت، تو میں نے پہلا قریباً 10-15 سال کا زمانہ جو ہے، بلکہ 20 سال کا زمانہ میں نے بہت تنگی، بہت تلخی کے اندر میں نے گزارا، لیکن اس کے بعد پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ جو ہمارے حالات تھے وہ ٹھیک ہونے شروع ہوئے۔ جو چیز ہے یعنی انسان کو اللہ کے در کا فقیر ہونا چاہیے۔ یہ دنیا جو ہے یہ بری چیز نہیں ہے، یہ دنیا بہت اچھی جگہ ہے، اس کی محبت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ محبت انسان کے اپنے رب کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کی زندگی کا دستور ہونا چاہیے، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ یعنی اس کے پاس ہزاروں کروڑوں کے خزانے موجود ہوں، کہ اس کی زندگی کا دستور ہونا چاہیے اللہ کی محبت کا جو عملی نمونہ ہے۔ اخذہ للہ، وہ ہر کام اس لیے کرے اللہ چاہتا ہے۔ بغضہ للہ، اگر کسی شے کو ترکہ للہ، کسی کو ترک کرتے اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے۔ حبہ للہ، اس کی محبت بھی جو ہے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے۔ بغضہ للہ، کسی سے بھی گریز کرے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ یہ چیز اگر انسان کے اندر ہے تو پھر اس کو چاہے بادشاہ بنا دیا جائے، فرق نہیں پڑتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام علیہ نبینا بادشاہ تھے، جب انہوں نے اس کا تقاضا کیا کہ مجھے بادشاہت عطا کی جائے، تو بادشاہت اگر بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتا کیوں، لیکن ان کو دی گئی۔ تو اس لیے یہ بری چیز نہیں ہے، یعنی جو ہم انسان عام طور پہ، میں نے یہ راستہ جو ہے یا اس راستے پہ
اب میں جب پیچھے مڑ کے اپنی زندگی کے سفر کو دیکھتا ہوں تو میں اس وقت سب سے زیادہ حالت اطمینان اور سکون قلب مجھے اس وقت حاصل ہے. میں اور نہ ہی اپنے کسی بھی فیصلے پر جو میں نے اس راستے میں اختیار کیا میں نے شرمندگی محسوس کی ہے. یعنی انسان اگر خدا کے اوپر ایمان اور توکل کر لے تو انسان ہر میدان میں کامیاب ہے اور اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اپنی اس لائف کے بارے میں کہ جب آپ یہاں سے مثلا ایران سے واپس گئے پاکستان، تو پاکستان میں جا کے کیا آپ نے فعالیت انجام دی اور کس شہر میں؟ جی، میں بنیادی طور پہ جب گیا تو واپس سب سے پہلے میں نے لاہور میں یعنی کچھ عرصہ میں نے قیام کیا، سال 1.5 سال کا، جس میں مولانا صفدر حسین صاحب مرحوم کی جو کتاب تھی، جو تفسیر نمونہ کا اردو ترجمہ کر رہے تھے، میں نے ان کے ساتھ کچھ ایسا کام کیا، ایک جلد کا یعنی نظر ثانی کرنے کا کام بھی مجھے اس میں کرنے کا موقع ملا. وہ چیز جو ہے، لیکن میں وہاں کے جو یعنی مالی معاملات کی وجہ سے میں وہاں پر مطمئن نہیں تھا. میں نے چونکہ ایک اچھی زندگی گزاری تھی اس سے ماقبل، تو میری خواہش تھی کہ میرے پاس زندگی کے امکانات بھی ہوں اس چیز کے لیے. تو میں تقریباً سال 1.5 سال وہاں رہا. اس دوران یعنی مولانا ثاقب نقوی مرحوم جو ہیں، انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. میں ان کو ہمیشہ زندگی میں شکر گزار رہوں گا، اور اب بھی جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اور وہاں پر میں نے تحریک کے ابتدائی ایام بھی میں نے دیکھے، جس وقت آغا عارف حسین شہید اس وقت قائد بن چکے تھے، اور اس وقت کی جو تحریک کی فعالیت تھی، اس کو جو نشیب و فراز ہیں تحریک کے، میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا اس چیز کو. پھر میں یعنی 1987 میں یعنی اس کے وسط کے بعد میں پھر کراچی چلا گیا، اور 87 کا آخری حصہ اور 88 اور 89 یہ 2-2.5 سال کا عرصہ جو ہے تقریباً میں نے وہاں کراچی گزارا. پھر وہاں پر بھی بہت میں نے کوشش کی، بھاگ دوڑ کی، ڈفرینٹ میں نے جابز کیے. اسی دوران میں یعنی ایران میں انقلاب آیا اور آ چکا تھا، تو میں وہاں پہ اپنی کوشش کرتا رہا کہ میں اپنی صورتحال کو کسی طرح سے بہتر کروں. لیکن وہاں پر صورتحال جو تھی وہ جیسے میں چاہتا تھا، ویسے تو لاکھوں کروڑوں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز میرے معیار کے مطابق مجھے ہو نہیں پا رہی تھی. تو میں پھر وہاں سے شفٹ کر کے ملتان آ گیا، اور ملتان پھر میں 1 سال رہا. لیکن وہاں پر بھی کوشش کے باوجود بھی مجھے مطلوبہ جو میرے اہداف تھے وہ حاصل نہیں ہو پا رہے تھے. تو میں ایک یعنی ٹریول ایجنسی رجسٹر کروانے کے سلسلے میں معلومات لینے کے لیے میں یعنی راولپنڈی گیا تھا. میں اس پوائنٹ آف ویو سے تو گیا بھی نہیں تھا. میں وہاں پہ ٹریول ایجنسی رجسٹر کروانے کے لیے پروگرام تھا کہ وہاں سے ٹریول ایجنسی جو ہے اس کو لائسنس لیا جائے، اور ملتان میں ایک عدد یعنی اس کا دفتر قائم کیا جائے، اور یہاں سے یعنی جو ہمیں حج اور عمرہ اور زیارات کے لیے یہ لوگوں کے کارواں جو ان کو ترتیب دیا جائے. لیکن وہاں پہ کرنل غلام حسن صاحب مجھے اتفاق سے ان سے اس وقت وہ آن جاب تھے، ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ اس وقت یہ جس مسجد میں یہاں راولپنڈی میں تھا، قصر عباس علمدار مورگاہ، یہاں پر جو عالم دین تھے ہمارے مولانا نور محمد صاحب مرحوم، وہ انتقال کر گئے تھے، جگہ خالی تھی وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ ایک جگہ یہاں موجود ہے، تو آپ حضرات جو ہیں وہ یعنی آپ یہاں آ جائیں. اگر آپ نے ٹریول ایجنسی کا لائسنس نہیں لیا تو آپ یہاں آ کے لے لیجئے گا، یا اس مسجد کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. تو میں پھر وہاں پہ میں یعنی جون 91 میں وہاں تو لائسنس کے حوالے سے تو میں جنوری 91 میں گیا تھا. لیکن پھر وہاں پہ وہ مختلف نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے بات چیت ان حضرات کے ساتھ ہوئی. ایک بات مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے ان حضرات سے ایک بات کہی تھی، اور اللہ نے مجھے توفیق دی اس پر قائم رہنے کی، کہ یعنی میں آپ سے کوئی چیز نہیں لوں گا، میں آپ سے کوئی کسی قسم کا یعنی کسی اجر رسالت کا میں طلبگار نہیں ہوں آپ سے. لیکن ایک چیز ہوگی جو میرے آپ کے درمیان، کہ پھر آپ مجھے یہاں کام کرنے کے لیے آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ پھر میں اپنی مرضی سے کروں گا. تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جزائے خیر دے، وہاں کی انتظامیہ کے لوگوں کو، خاص طور پر برادر ممتاز جعفری صاحب، جمیل حسین صاحب، اقبال خان صاحب، یہ بہت اچھے لوگ تھے. بہت ان لوگوں نے بہت میرا ساتھ دیا. اچھا صاحب، ایک اور سوال، چونکہ شیعہ ہیں آپ، عالم دین ہیں، اور آپ نے فیلڈ میں کام کیا ہے، تو قیادت کے بارے میں آپ بتائیں. شہید علامہ
عارف حسین الحسینی کی زندگی کے بارے میں، کس طرح کی شخصیت تھے وہ، اور کس طریقے سے انہوں نے ملت تشیع کی پاکستان کے اندر قیادت کی؟ تو آقا عارف حسین شہید ایک بہت اعلیٰ شخصیت ہے، ایک لطف الہی کے ملت پاکستان کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایران کی سرزمین پر انقلاب آیا تو پاکستان کے لوگ جو تھے ان کے لیے، جیسا گوشہ دیان نے کہا تھا کہ یہ ایران کی سرزمین پر انقلاب نہیں ہے، یہ ایک ایٹم بم پھٹا ہے، تو پاکستان کے شیعہ حضرات کے لیے بھی ایٹم بم ہی پھٹا تھا وہ۔ تو یہ امام نے بھی کہا تھا کہ انقلاب ماں انفجار نور بود۔ تو اس لیے آقا عارف حسین شہید ایک لطف ان کو کہا کرتے تھے کہ میں حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جو راستہ ہے، میں اس سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور ان کی زندگی کا جو 4.5 سال کا ان کا زمانہ ہے، وہ اصل میں بنیادی طور پہ ایک ایسا زمانہ تھا جس کے اندر ایک یعنی نئی ملت جو تھی وہ ڈیولپ ہونی شروع ہوئی تھی، ابھی ہوئی نہیں تھی لیکن اس کے ایک آثار خطوط دکھائی دینے شروع ہو گئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان وحدت پیدا کی جائے اور مسلمانوں کے اندر ایک اجتماعی سیاسی شعور بیدار کیا جائے، اور ہم میدان عمل کے اندر نکلیں اور اس سرزمین پر سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں اور غلبہ دین کے لیے ہم کام کریں۔ بس یہی وہ پرابلم تھا جس کی وجہ سے ان کو یعنی اچھا، جس طرح آپ نے عرض کیا کہ چونکہ شہید عارف حسین الحسینی جو قیادت کو اوج تک لے کے گئے، وہ زمانہ یعنی اسلام کے یا تشیع کے اندر پاکستان کی سرزمین میں اوج کا زمانہ تھا۔ اب سوال آپ سے یہ کروں گا کہ وہ زمانہ دیکھیں اور آج کا زمانہ دیکھیں تو کیوں پاکستان کے علماء کے اندر وحدت نہیں ہے؟ اس کی کیا بنیادی وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، وحدت کے 2 مراحل ہوتے ہیں، ایک پہلے وہ مرحلہ ہوتا ہے وحدت فکری، اور دوسرا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں وحدت عملی وجود میں آتی ہے، یعنی اس چیز کے لیے پھر یہ بھی ایک ہے کہ وحدت سے مراد کیا چیز ہے۔ ہاں، یہ بھی سوال میں نے لکھ کے لے کے آیا تھا کہ وحدت اسلامی کو بھی تھوڑا سا کر دیجئے کہ خود وحدت کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کی سرزمین پر جو اس وقت کیفیت ہے، ہمارے درمیان وحدت فکری نہیں ہے۔ وحدت فکر ہمارے ظاہری طور پر ہماری کیفیات میں یہ چیز ہے کہ ہم نے اس چیز کو یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا دین چاہتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بالادستی چاہتے ہیں، لیکن اس کے اندرون خانہ ہماری جو نفس کی خواہشات ہیں وہ ہمارے ارادوں پر غالب ہیں۔ اس کے نتیجے میں صورتحال جو ہے وہ یعنی جس وقت تک یعنی اذا فسد العالم فسد العالم، جب تک علماء آپس میں اتحاد نہیں کریں گے اس وقت تک یعنی کوئی کسی قسم کا عملی زندگی کے اندر اتحاد کا یعنی کوئی شکل سامنے آنا وہ ممکن نہیں ہے، اور یہ اس وقت پرابلم ہے۔ اور ہم یعنی جہاں آقا عارف حسین شہید اس کارواں کو چھوڑ کے گئے تھے، ہم نہ صرف کہ وہاں پر کھڑے نہیں ہیں، ہم اس سے کہیں کوسوں پیچھے جا چکے ہوئے ہیں، اور اس صورتحال کے اندر اللہ سے ہی امید کی جا سکتی ہے کہ اس چیز کے لیے کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو ظاہر کر دے تو شاید کوئی صورتحال بن جائے، ادروائز کو اس کے امکانات دکھائی۔ 2 نظریات پائے جاتے ہیں وحدت کے بارے میں۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ وحدت بین مومنین پہلے ہونی چاہیے، اس کے بعد وحدت مسلمین ہونی چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ وحدت مسلمین ہو جائے تو مومنین آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی نظر میں اصالت کس کو حاصل ہے، وحدت بین مومنین کو یا وحدت بین مسلمین کو؟ دیکھیے، جو آپ کا سوال ہے وہ پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے ہے، یعنی جا کے وہاں پہ یہ ہے کہ جو آدمی آگے علی ولی اللہ پڑھتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں، اور جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ ایک تقسیم ہے جو قرآنی تقسیم اس سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ قرآنی تقسیم ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے سامنے ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے، وہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارا نام مومن نہیں رکھا، اس نے تو ہمارا نام مسلمان رکھا ہوا ہے۔ تو وہ جب مسلمان ہو جاتا ہے تو ایک براڈر اسپیکٹرم میں ایک بڑا وسیع دائرہ ہے، اس کے بعد وہاں سے پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے، ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ پروسیس سے گزارا جاتا ہے، جب وہ گزرتا ہے تو پھر وہ مومن بنتا ہے۔ پھر اگلا مرحلہ ہے کہ وہاں سے اگلے مرحلے میں جب وہ اس کے پاس نور ایمان آ جاتا ہے، یقین کی طاقت آتی ہے، اس کو وہ استعمال کرتا ہے، صلاحیت تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور پھر وہاں سے آگے وہ کمال تقویٰ کے منازل کی طرف جاتا ہے۔ یہ تو قرآنی پروسیس ہے، قرآن کریم کی تقسیم ہے۔ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں وحدت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ فرقہ ہے، خود چاہے شیعہ فرقہ ہو یا، کیونکہ جب فرقہ جو ہے جس معاشرے کے اندر یعنی اس کا قد وہ بلند ہو جاتا ہے تو دین نیچے چلا جاتا ہے،
اور جس معاشرے میں دین بلند ہو سر بلند ہوگا وہاں پھر فرقہ نیچے چلا جائے گا۔ وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یعنی اس کیفیت کے اندر جو پاکستان میں ہے وہاں پر پہلے یعنی مسلمان یعنی مومنین کے درمیان وحدت کی ضرورت ہے کہ وہ آپس میں اتفاق کریں۔ وہ خود سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہے، گلی گلی کوچہ کوچہ مسجد مسجد، وہ جناب وہ ان کے درمیان جو ہے صورتحال خراب ہو چکی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اس چیز کے لیے۔ تو پہلے یعنی اگر یعنی پہلے اس چیز کو کہ ایک وحدت مومنین وجود میں لائی جائے، پھر اس کے بعد یعنی وحدت مسلمین، یا سائملٹینیسلی دونوں کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ فرقہ بہت زیادہ مضبوط ہے وہاں پہ اس لیے، اور ان کے درمیان پھر آگے جو مختلف قسم کی شکلیں موجود ہیں، انتظامی جو ہے اس کے اندر تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، شخصیات ہیں، وہ ایک یعنی الہ کی شکل میں درمیان میں کھڑے ہیں، اور ان کی موجودگی میں کسی قسم کی وحدت کا کوئی امکان، جو ہر آدمی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاتھ پر ہونا چاہیے، آپ ہماری سیادت و قیادت کو تسلیم کریں گے تو اتحاد ہو جائے گا، یہ رکاوٹ ہے۔ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک صاحب اپنے آپ کو عالم دین کہہ رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کے بارے میں یہ نظریہ انہوں نے دیا کہ دنیا کی سب سے مشکل ترین کتاب قرآن ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ اصل میں بنیادی طور پہ یعنی میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، یہ قرآن کریم کے نظریے کے خلاف بات ہے۔ قرآن کریم کا تو کلیم ہے کہ ہدی للناس، قرآن کریم کہتا ہے میں انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان جو ہے اپنی صلاحیت کے مطابق اس سے کسب فیض کر سکتا ہے، تو قرآن کریم ان کے ہاتھ میں دینا چاہیے۔ قرآن کریم ان کو تاکہ وہ قرآن کو پڑھیں گے تو بات کو ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا، کیونکہ پہلا مرحلہ جو ہے قرآن فہمی کے حوالے سے یا قرآن کریم سے متمسک ہونے کے لیے، چاہے وہ یعنی وہ ہدی للناس کا مسئلہ ہے، ہدی للمومنین کا مرحلہ ہے، یا ہدی للمتقین کا مسئلہ، 3 مراحل ہیں اس کے یعنی قرآن کریم کی ہدایت کے۔ تو قرآن کریم ان کے ہاتھ میں تو دیا جائے، لیکن اگر ہم ان لوگوں کو خارج از اسلام قرار دیں گے، ان کہیں گے کہ یہ آپ لوگوں کی کتاب ہی نہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ صرف علماء کرام کی کتاب ہے، تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچے۔ یہ تمام انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ نظریہ جو ہے یہ یعنی قرآن کریم کے نظریے کے خلاف ہے بالکل۔ آخری سوال میں آپ سے عرض کروں گا، کیونکہ آج عالم اسلام کا واضح ترین مسئلہ ہے فلسطین، تو فلسطین کی نسبت امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو خاموشی ہے امت مسلمہ کے اوپر، اس کے اوپر تھوڑی سی لفظ کی۔ دیکھیے فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین کا فرمان موجود ہے، کھونا للظالم خصباً وللمظلوم، اور مظلوم یعنی مظلوم کے مددگار ہو جاؤ، ظالم کے مد مقابل ہو جاؤ۔ اور آیت اللہ مطہری شہید مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج رسول اسلام یہاں تشریف لے آئیں تو ان کے نزدیک اس وقت عالم اسلام کا سب سے پریشان کن مسئلہ جو ہے وہ فلسطین ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرنا جو ہے ایک یعنی شخص جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے اور وہ اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرتا ہے، جیسے اس مرتبہ بھی یعنی 2024 میں جب اربعین واق ہوئی تو مختلف قسم کے جو میڈیا سیلز ہیں، میڈیا اسٹیشنز ہیں یا اس قسم کے، میں نے ان کی نشریات کو سنا۔ جو آدمی اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے اور اس کو حق اس کو معلوم ہے اور وہ اس کو بیان کرنے سے خاموشی اختیار کرتا ہے، فرماتے وہ گونگا شیطان ہے۔ بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں اس مسئلے میں کسی مصلحت کا شکار ہیں اس چیز کے لیے، اور جب کہ یعنی رہبر معظم جو ہیں اپنی جو میسیج ہے اس کو لاؤڈ اینڈ کلیئر بیان کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت عالم اسلام ایک حالت جنگ کے اندر ہے۔ اسلام اس انقلاب کے نتیجے میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ انقلاب بھی الہی تدبیر کے نتیجے میں آیا ہے۔ اسلام اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ جلوہ گر ہوا ہے اور عالمی کفر کے مقابل پر آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، یعنی تمام یعنی اہل باطل جو ہیں ان کے جو نشریات کے ادارے ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں، اور الکفر ملت واحدہ اس وقت کے جو صورتحال ہے یعنی غزہ پر جو صورتحال ہوئی، اور جس طرح سے یورپین یونین اور امریکہ جو ہیں وہ اپنے تمام افواج اور لشکر لے کے آ گئے، وہ چیز جو ہے اس پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ سب کے سب اس مسئلے پر متفق ہیں کہ اس ملیٹنٹ اسلام کو روکو، کسی طرح سے اس کو ختم کرو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سوالات تو بہت سارے ہیں، گفتگو جتنی کی جائے کم ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ یہیں پہ ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ سامعین محترم، جس طرح آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سنی اور جس طرح ہم نے سوالات کیے اور ان کے جوابات دیے، واقعاً اگر
حقیقی اسلام اگر ہم نے قرآنی اسلام اور محمدی اسلام کو سمجھنا ہے تو ہمیں ان علماء یا ان جیسے علماء کی پیروی کرنی پڑے گی اور ان کی ہم نشینی اختیار کرنی پڑے گی۔ جب ہم ان علماء یا اس طرح کے علماء کی ہم نشینی اور پیروی کریں گے، واقعاً ہم جہالت سے علم کی طرف، جہالت سے معرفت کی طرف آئیں گے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔